الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم صل على محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا الحمد للہ کثیراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم اس کے فضل و کرم کے ساتھ الحمد للہ ہم شہر رمضان سیریز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا، سبحان اللہ، کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کو ہمارے لیے سبحان اللہ چنا کہ جو ہے ہم اس میں خود کا تزکیہ کر پائیں، خود کو بدل پائیں، سبحان اللہ، زندگی کے مقصد کو پہچان کے سبحان اللہ ایک بامقصد زندگی پورے شعور کے ساتھ گزاریں۔ سبحان اللہ، یہی تو زندگی کا سبحان اللہ مقصد ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کب ہم سے راضی ہوں گے؟ جب ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور ہدایت یافتہ کب ہوں گے؟ جب ہمارے اندر تقویٰ آئے گا۔ اور ہمارے اندر تقویٰ کب آئے گا؟ جب سبحان اللہ رمضان کا ہم حق ادا کریں گے۔ رمضان کا مقصد تقویٰ ہے، الحمدللہ، اسی سے سبحان اللہ ہدایت ہے۔ ہم نے الحمدللہ لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا کہ جو ہے الحمدللہ کہ جو ہے رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان کیا ہے؟ شہر الرحمہ والبرکہ۔ اسی طرح ہم نے مون سائٹنگ دعائیں سبحان اللہ جو رمضان کے ویلکم میں ہم پڑھتے ہیں، دعائیں سبحان اللہ مانگتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاند کو دیکھنے کے بعد، تو وہ خوبصورت سی دعائیں الحمدللہ ہم نے دیکھی تھیں۔ اور اس میں ہم نے جو ہے کیا مانگا تھا؟ سب سے پہلے تو رحمت کی دعا تھی کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ اکبر، کہ اللہ میں تجھ سے یا حی یا قیوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا سبحان اللہ اس کو صفات سے پکارتے ہیں کہ جو ہے اللہ میں تجھے تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے تمام کاموں کی تو اصلاح کر دے۔ سبحان اللہ، اصلاح کب ہوگی؟ اصلاح کہتے ہیں کسے؟ سبحان اللہ کہ جو ہے کاموں میں بہتری آ جائے، کمی پیشیاں دور ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبولیت کے لائق عمل ہو جائے، کام ہو جائے، اسے کہتے ہیں اصلاح۔ سبحان اللہ، اسی طرح کہ جو ہے مجھے جو ہے ایک لمحہ یعنی پلک جھپکنے تک کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ نفس ایک ایسی سبحان اللہ چیز ہے جس کے در پہ یعنی جس کے حوالے اگر ہم کر دیں خود کو تو ہم دنیا و آخرت میں سبحان اللہ تباہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ سبحان اللہ اگر آپ دیکھیں نا تو دنیاوی آپ کو اگر پی ایچ ڈی ہی سبحان اللہ لینی ہے سبحان اللہ، تو دیکھیں بڑی سی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے جو کہ دنیاوی سبحان اللہ ٹیمپرری سکسیس ہے نا، اس کے لیے بھی سبحان اللہ نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ دل کہتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، آپ خود کو روکتے ہیں کہ میں نے اپنے سبحان اللہ جو ٹارگیٹ ہے پی ایچ ڈی یا پھر کوئی بھی سبحان اللہ تو اسے ریچ کرنے کے لیے دل کی کئی باتوں کو سبحان اللہ دل کی باتوں کو ٹالنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھیں، ان ٹاپرز سے پوچھیں سبحان اللہ، ان گریجویٹس سے پوچھیں کہ کتنی محنت انہوں نے کی اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے، کتنی راتیں جاگنی پڑتی ہیں، کتنی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، پرماننٹ سکسیس کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم کتنی سبحان اللہ اطمینان سے آج ہے نا کہ جو ہے نہ اتنی قربانیاں ہم کر رہے ہیں سبحان اللہ، لیکن الحمدللہ میں اور آپ یہاں آئے ہیں، الحمدللہ سیشن میں اٹینڈ ہو رہے ہیں، الحمدللہ وقت کی قربانی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑی قدر کرتا ہے آپ کی اس قربانی کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کے لیول پہ اسے قبول کرے مجھ سے آپ سے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ہم نے ان 2 دعاؤں میں جو ہم نے دیکھا تھا چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی، امن، ایمان، سلامتی، اسلام، ہم سبحان اللہ مانگتے ہیں کہ اللہ اس چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر امن آئے، ہم ایک دوسرے کے لیے امن کا سبب بنے، سکون کا سبب بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، خیر کا ذریعہ بنے، نہ کہ شر کا۔ ہماری زبان اور ہاتھوں سے سبحان اللہ کسی کو کوئی تکلیف نہ دیں، ہم سبحان اللہ کسی کے دلوں کو نہ توڑیں، ہرٹ نہ کریں، اگر کوئی ہمیں ہرٹ بھی کرے تو ان سے درگزر کریں، یہ امن ہے سبحان اللہ۔ اور ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے اس چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ، اور ہمارے دلوں میں، ہمارے کاموں میں، ہماری زندگیوں میں سلامتی آ جائے، اور سلامتی اسلام سے آتی ہے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ سلامتی نظر آتی ہے سبحان اللہ جب اسلام اعمال میں نظر آتا ہے سبحان اللہ، تو جو ہے اسلام کو قبول کریں گے تبھی سلامتی آئے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے اسلام قبول کیا وہ سلامت رہا، اور اسلام کو صرف زبان سے قبول کرنے سے سلامتی نہیں آتی بلکہ دلوں سے اسلام کو قبول کرنا۔ آج اگر دلوں میں سبحان اللہ کئی بیماریاں ہیں دلوں کی، اور سبحان اللہ ڈپریشن ہے اور سٹریسڈ رہتے ہیں آج لوگ سبحان اللہ، تو کہیں نہ کہیں سبحان اللہ یہ سلامتی مسنگ ہے۔ سلامتی مسنگ ہے کا مطلب کیا ہے کہ اسلام مسنگ ہے، کہیں نہ کہیں سبحان اللہ آپ کے دلوں میں سبحان اللہ اسلام کی قبولیت صحیح سے نہیں ہوئی، اسی لیے سبحان اللہ آپ کے اعمال میں اسلام نظر نہیں آتا۔ اگر واقعی میں نے اپنے اگر اسلام قبول کیا ہے تو ہمارے اعمال اسلامک ہونے چاہیے، ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو نان اسلامک ہو۔ اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگی تھی کہ اللہ مجھے تیری محبت اور رضا لائق کاموں کی توفیق دے کہ میں ویسے کام کروں جس سے تو محبت کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے سبحان اللہ۔ اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے، کس سے راضی ہوتا ہے سبحان اللہ، کس سے خوش ہوتا ہے؟ اسلام سے۔ یہی بات سبحان اللہ کہ اسلام آ جائے ہماری زندگیوں میں، ہم خود پہ اسلام کو نافذ کریں، معاشرے میں اسلام کو نافذ کریں تاکہ سلامتی آئے، امن سبحان اللہ آئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی اصلاح عطا فرمائے، ہمارے اعمال میں سبحان اللہ قبولیت نظر آتی ہے۔ یہ دعا جو ہے نا سبحان اللہ، یہ دعائیں جو ہوتی ہیں ہم پڑھتے نہیں ہیں، دعائیں پڑھی نہیں جاتی بلکہ دعائیں مانگی جاتی ہے، اور دعائیں وہی قبول ہوتی ہیں جو تڑپ اور طلب کے ساتھ مانگی جاتی ہیں۔ تو جب چاند کو دیکھیں تو پورے تڑپ کے ساتھ، طلب کے ساتھ دعا مانگے، ایسے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہم نے پڑھ لیا، نہیں، پوری روحانی طور پہ شعور کے ساتھ پڑھے، ان دعاؤں کو مانگے دل سے کہ اللہ واقعی میں چاہتی ہوں کہ امن، ایمان، سلامتی، اسلام آئے، اور مجھے ان کاموں کی توفیق ہو سبحان اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور میں ان کاموں سے بچ جاؤں سبحان اللہ۔ اسلام کا مطلب صرف نیک کام کرنا نہیں ہے، صرف فرما برداری نہیں ہے، بلکہ نافرمانی سے بچنا بھی ہے، یاد رکھیں، تو میں بچ بھی جاؤں یا اللہ۔ ہر کام کرنے سے پہلے خود کو پوچھیں سبحان اللہ کہ جو ہے یہ اسلامک ہے یا غیر اسلامک ہے، اس کے لیے علم بیسک ہے۔ اگر آپ کو علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ اسلامک ہے نان اسلامک ہے، آپ کیسے عمل میں لا پائیں گے، کیسے اصلاح کر پائیں گے؟ اس لیے جسٹ بی اسلامک ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ سبحان اللہ ٹو بی سکسیزفل ان بوتھ دی ورلڈس۔ may Allah subhanahu wa ta'ala make us better true Muslims and may we try our best سبحان اللہ، may we try our best to reach this goal، کہ جو ہے ہمارا یہی گول ہے نا کہ رمضان آ رہا ہے، خود کو بہترین مسلمان بنانا ہے۔ الحمدللہ تو ایک شرح صدر تھا میرے آپ کے لیے، کوئک ریکیپ تھا لاسٹ سیشن کا۔ ہیئر انشاءاللہ تعالی ول سی کہ جو ہے رمضان شہر الصیام ہے، رمضان از the month of fasting۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے ڈسٹریکشن سے بچاتے ہوئے، جو ہے نفس اور شیطان کے شر سے ہماری حفاظت کرتے ہوئے سبحان اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، اور سبحان اللہ may we listen and learn with full focus، ہم سبحان اللہ پورے شعور اور حنیفیت کے ساتھ سنیں اور جذب کر کے اٹھیں یہاں سے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں رمضان شہر الصیام یعنی روزوں کا مہینہ۔ روزہ اس ماہ کی خصوصی عبادت ہے جو شعبان العظیم 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 برس رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، اس غرض کے لیے رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے حصے میں آیا تو ارشاد باری تعالی ہے کہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اس لعلکم تتقون کو یہاں پہ سبحان اللہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ بقرہ آیہ نمبر 183 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، یعنی ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے روزوں کا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ کتنا خوبصورت ریلیشن ہے نا سبحان اللہ، کہ جو ہے پہلے تو کہا کہ جو ہے ہدایت، یعنی پہلے تو سبحان اللہ یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا مہینہ، یہ سبحان اللہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور ہدایت ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہے، اور سبحان اللہ ہدایت کا مہینہ ہے سبحان اللہ، تو ہدایت ملنے کے لیے ایک بیس دے دیا روزہ، سبحان اللہ کہ روزہ رکھو تاکہ تقوی آئے، اور تقوی آئے گا تو ہدایت ملے گی۔ کتنا خوبصورت ربط ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی سمجھ میں بہتری فرمائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو ہے سورۃ بقرہ 185 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم رمضان کے مہینے کو پالو تو کیا کرو؟ اس میں روزے رکھو، سبحان اللہ۔ اسی طرح احادیث سے بھی روزے کی فرضیت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ صحیح مسلم 113 کی روایت ہے کہ سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سمجھ لیں کہ اسلام ایک عمارت ہے، اور عمارت کی جتنی بنیادیں پکی ہوتی ہیں نا اتنی ہی عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ تو چیک کر لیں کہ میرا آپ کا اسلام کتنا مضبوط ہے۔ اگر یہ 5 بنیادیں جو یہاں بتائی جا رہی ہیں اگر اس میں اور آپ پکے ہیں تو خوشخبری ہو کہ سبحان اللہ آپ کا اسلام مضبوط ہے، الحمدللہ آپ کا ایمان پختہ ہے، الحمدللہ۔ اگر نہیں ہے تو دعا کریں کہ اللہ میرے اسلام کو تو پختہ کر دے، میرے دین ایمان کو تو مضبوط کر دے، اور اس کے لیے کوشش کریں آگے جا کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلا ہے توحید، کہ گواہی دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہ جو ہے توحید کو قبول کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا، اور یہ جب قبول کرتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جانا چاہیے، سبحان اللہ، چاہے وہ اللہ کی ذات میں ہو یا صفات میں ہو، یا پھر نفس کا شرک ہو، یا اللہ کی ذات میں ہو یا اللہ کی بات میں ہو۔ یاد رکھیں سبحان اللہ کہ ان پر بہت بات کی جا سکتی ہے لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر ہم کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اسی حدیث پر سبحان اللہ بہت بات کی جا سکتی ہے، یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے علم میں اضافہ دے اور ہمیں ایسے علم کو لینے کے موقع دے، یہ اللہ کا علم ہے، یاد رکھے، جو میں اور آپ یہاں لینے بیٹھے ہیں، الحمدللہ۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا کے زندگی گزارنا۔ صرف زبان سے قبولیت جنت میں نہیں لے جائے گی، یاد رکھیں، جب تک کہ وہ قبولیت عمل میں نہ نظر آئے۔ یاد رکھیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح نماز قائم کرنا، صرف نمازیں پڑھنا نہیں، قائم کرنا، روزانہ جو فرض کر دی گئی نا 5 انہیں قائم کرنا، ان کا حق ادا کرنا۔ سب سے پہلے سیکھنا کہ اصل میں نماز پڑھی کیسے جاتی ہے، حق کیا ہے نماز کا، نماز نبوی کیا ہے، سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا۔ یاد رکھیں عبادت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ہے، لیکن صرف اور صرف ایک ہی طریقہ فالو کرنا ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ کا۔ کسی بھی عبادت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے خلاف اگر آپ کوئی کام کریں گے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ بھیجا اسی لیے گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سبحان اللہ طریقے سکھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ نہیں کام کرتے اس کو سبحان اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے اور آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔
اللہم لا تجعلنا منہم. اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا، پھر بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا جو کہ ہمارا یہاں ٹاپک ہے. یہ جو ہے سبحان اللہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا. اور ان سب کا حق یاد رکھے، توحید کا حق ہے، نماز قائم کرنے کا حق ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حق ہے، بیت اللہ کا حج کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ ان سب کا ایک حق یاد رکھے، ان سب کا ایک مقصد ہے یاد رکھے. اور اس طرح رمضان کے روزے رکھنے کا بھی ایک حق اور ایک مقصد ہے کہ تقویٰ آ جائے ہمارے اندر. یاد رکھیں کہ جو ہے اگر میں اور آپ روزے رکھتے بھی ہیں نا، اگر ہم مقصد نہیں پہنچتے مقصد تک، سبحان اللہ تقویٰ اگر ہمارے اندر نہیں آتا، ہمارے اعمال میں ہم سبحان اللہ بچتے بچاتے زندگی نہیں گزارتے سبحان اللہ، تو یاد رکھیں وہ روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتی ہوں کہ جو ہے کسی بھی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. یاد رکھیں اگر اس چیز سے وہ فائدہ نہ ملے، وہ مقصد نہ حاصل ہو، تو وہ چیز بیکار ہے. فار ایگزامپل واشنگ مشین ہے. واشنگ مشین اس لیے کہ اس میں کپڑے دھوئے جائیں. آپ سبحان اللہ اس میں کپڑے نہیں دھوتے، آپ کے کپڑے صاف نہیں ہوتے، تو کیا مقصد اس واشنگ مشین کا کہ وہ مقصد ہی پورا نہیں کر رہی، تو کیا فائدہ اس کا نا؟ آپ نہیں حاصل کر رہے مقصد، تو کیا فائدہ بتائیں مجھے. اسی طرح سبحان اللہ آپ روزے رکھتے ہیں، تقویٰ آتے تو الحمدللہ مقصد پورا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سبحان اللہ بہترین حق ادا کرنے والا بنائے ان روزوں کا. آمین اللہم آمین. اس طرح روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے. یاد رکھیں سبحان اللہ روزہ جو ہے ایک فرض عبادت تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اس کے بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس ہے، سول بینیفٹس ہے، یعنی روحانی اور جسمانی طور پہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے روزہ. سبحان اللہ آپ چاہے تو گوگل کر لیں یا پھر آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے اس کے فائدے الحمدللہ جو کہ بے شمار ہیں. ایک بات آپ یہاں نوٹ کر لیں سبحان اللہ، صرف روزہ نہیں بلکہ اسلام کا ہر حکم، ساری کی ساری شریعت سبحان اللہ جو بھی ہے یاد رکھے اس میں سبحان اللہ صرف یعنی روحانی فائدے ہی نہیں بلکہ جسمانی فائدے بھی ہیں، دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ہیں. یاد رکھیں سبحان اللہ. نماز ہے، نماز کا روح کو تو اتنا فائدہ ہوتا ہے سبحان اللہ کہ روح سلامت ہو جاتی ہے نماز سے الحمدللہ، سکون آتا ہے. لیکن جسمانی بھی کتنے فائدے ہیں نماز سے. زکوٰۃ بھی سبحان اللہ اس سے کیا ہوتا ہے، شیئرنگ سے مال بڑھتا ہے سبحان اللہ، نظر آتا ہے سبحان اللہ بڑھتے ہوئے. اسی طرح گناہ بھی پاک ہوتے ہیں، زکوٰۃ سے زکیہ تزکیہ ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے. بیت اللہ کا حج کرنا سبحان اللہ اس میں بھی سبحان اللہ کئی آپ کو فائدے ملتے ہیں دنیا و آخرت کے اعتبار سے. رمضان کے روزے رکھنا اس میں بھی کئی آپ کو فائدے ملتے ہیں الحمدللہ. توحید میں تو سبحان اللہ اس کو تو آپ بنیاد رکھ لیں کہ اگر یہ صحیح نہیں تو باقی تمام صحیح نہیں. یاد رکھیں توحید ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت جب ہمارے اندر آ جاتی ہے نا تو اطمینان سا آ جاتا ہے کہ حسبی اللہ، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، کوئی غم کوئی خوف نہیں رہتا. جب توحید آ جاتی ہے سبحان اللہ ہمارے اندر تو بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے توحید پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے. ہمیں سبحان اللہ کچھ حدیث یہاں ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں روزہ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. سنن النسائی کی روایت ہے کہ تم روزے کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس کے مانند کوئی چیز نہیں. سبحان اللہ کسی کو آپ کہتے ہیں کہ تم سا کوئی نہیں، یہ محبت ہے اور سبحان اللہ یہ ایک یونیکنیس ہے سبحان اللہ کہ تم سا کوئی نہیں. تو کتنی آنر کی بات ہے اس شخص کو جسے آپ کہتے ہیں کہ تم سا کوئی نہیں. حالانکہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں تو اس کی ایک آنر اور شرف بڑھ جاتا ہے اس عمل کا کہ اس عمل کے جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی اٹس یونیک. الحمدللہ اس کی یونیکنیس آپ کو سامنے نظر آئے گی احادیث میں کہ جو ہے بہت کچھ سبحان اللہ اس کے تو سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر خود دیں گے. یاد رکھیں یعنی روزے کی جزا خود اللہ تعالیٰ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک یونیکنیس کی بات ہے روزے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کا اجر دیں گے. یعنی باقی تمام اعمال کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر جو ہے 10 سے 700 گنا تک بڑھانے کا سبحان اللہ کہا، لیکن سبحان اللہ اس کا اجر مخفی رکھا گیا کیونکہ در حقیقت یہ خود مخفی عبادت ہے. یاد رکھیں یعنی چھپی ہوئی عبادت ہے روزہ. سبحان اللہ آپ نماز پڑھتے ہیں دوسروں کو نظر آتا ہے پہچان لیتے، لیکن آپ روزہ ہی یعنی یہ نہیں پہچان سکتا کوئی بھی سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ آپ خود زبان سے بتا دیں.
تو دیکھیں اس حدیث کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جو ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، سبحان اللہ، کہ جو ہے آپ کے کلاس میں سبحان اللہ جو بھی ونرز ہوتے ہیں نا، ان سب کو کلاس ٹیچر جو ہے وہ یعنی جو بھی کلاس ٹیچر ہوتی ہے نا، میں ان کو دے دوں گی باقی تمام یعنی جو بھی پرائزز ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک کو پرنسپل کہتا ہے کہ اس کو مت دو، میں دوں گا، اس کا اجر میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس شخص کی یا پھر جس کام کی وجہ سے وہ ون ہوا، اس کام کی سبحان اللہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پرنسپل دے گا اس کا اجر، سبحان اللہ، وہ خود دے گا سبحان اللہ اس کا پرائز، سبحان اللہ۔ تو جب ایک پرنسپل کی اہمیت اتنی ہے سبحان اللہ لوگوں کی نظروں میں، تو رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، اور اس کا اجر بھی نہیں بتایا کہ مخفی ہے، اللہ کا فضل ہے سبحان اللہ کہ اس کا اجر نہیں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اتنا اجر دوں گا کہ اٹس بیانڈ یور امیجنیشن۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے سبحان اللہ روزے کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدعى یوم القیامت یقال این الصائمون فمن كان من الصائمون دخله ومن دخله لم يظمأ ابدا۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا سبحان اللہ کہ روزے رکھنے والے کہاں ہیں، یعنی روزدار کہاں ہیں سبحان اللہ جو روزہ رکھا کرتے تھے دنیا میں۔ چنانچہ روزدار سبحان اللہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور سبحان اللہ اس شخص کو سبحان اللہ جب اس میں داخل ہو گیا ایک بار تو اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی پھر، کیونکہ سبحان اللہ روزے میں اگر سبحان اللہ کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے نا تو زیادہ تر پانی کی شدت، پیاس کی شدت ہوتی ہے سبحان اللہ۔ دنیا میں سہ جاتے اللہ کہتا ہے وہاں پہ کہ پیاس ہی نہیں لگنے دوں گا تمہیں میں، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خالص نیت کے ساتھ، یاد رکھیں، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، خالص سبحان اللہ کے لیے رکھتا ہے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی سبحان اللہ میں ویٹ لاس ہو جاؤں اس لیے نہیں، میں سبحان اللہ دوسرے دنیاوی فائدے مجھے مل جائے اس لیے نہیں، کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے سبحان اللہ۔ یاد رکھیں سبحان اللہ کسی نے سبحان اللہ بتائی تھی ایک اچھی سی مثال کہ کھڑکی تو بنائی تھی اذان سننے کے لیے سبحان اللہ، اذان سنے آئے اس لیے، لیکن سبحان اللہ اس سے ہوا بھی آ گئی، ہوا تو آنی ہی تھی کھڑکی سے سبحان اللہ، لیکن اجر مل گیا کہ آپ نے اس کھڑکی کو بنایا مقصد کے لیے، کس کے مقصد کے لیے کہ اذان آپ کو سنائی دے سبحان اللہ۔ ایسے ہی ہوتا ہے سبحان اللہ، آپ کو دنیاوی فائدے تو مل ہی جاتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے کہ بیسک اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے میرے اس عمل سے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہا کہ جو ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا سبحان اللہ، یعنی دور کر دے گا اس کے چہرے کو آگ سے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین اللہم آمین۔ اسی طرح روزے دار کی منہ کی بھی ساند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بھی ساند اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ چاہیے ہی کیا اس سے بڑھ کر مومن کو سبحان اللہ، کہ یہ کافی نہیں کہ وہ اللہ کے لیے روزہ رکھ لے کہ میرا اللہ خوش ہو جاتا ہے اس سے، میرا اللہ پسند کرتا ہے اسے سبحان اللہ۔ ایسی سبحان اللہ بساند آپ کو مبارک ہو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اسے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے یہ سبحان اللہ بساند۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے۔ اسی طرح روزہ ڈھال ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے. یعنی بچاؤ کا جو ڈھال کہتے ہیں بچاؤ کو، جو بھی ہم بچاؤ کا سامان یوز کرتے ہیں، جیسا کہ لڑائی میں سبحان اللہ آج کل تو نہیں لیکن جب جنگیں ہوتی تھی سبحان اللہ تو بچاؤ کے جو سامان ڈھال یوز کرتے ہیں نا تاکہ ہم سامنے والے کے وار سے بچ جائیں، خود کو بچانا سبحان اللہ جس سے، تو اس طرح سے روزہ بچاتا ہے آگ سے. یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کا ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا تھا. پھر یہی بات کہ تقویٰ آ جاتے ہیں نا، روزے کا مقصد جب پورا ہو جاتا ہے، روزہ بندہ رہتا ہے تو تقویٰ آ جاتا ہے. تقویٰ کہتے بچتے بچاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے، خود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ کاموں سے بچتے بچاتے بندہ زندگی گزارتا ہے. تو ویسے کام اگر ہوں گے ہی نہیں، گناہ ہوں گے ہی نہیں، تو جہنم سبحان اللہ کیوں بھلا بتائیں. تو نہ ویسے کام کرے گا نہ جہنم میں جائے گا. یعنی ڈھال بن جاتا ہے روزہ، کیونکہ تقویٰ لاتا ہے روزہ. الحمدللہ. لغت عرب میں سیام کو سبحان اللہ کہتے ہیں متعلق رک جانے کو کہتے ہیں. یعنی سیام عربک میں سبحان اللہ روزے کو کہتے ہیں نا، تو سیام کا لٹرل میننگ ہوتا ہے عربی میں کہ جو ہے رک جانے کو سیام کہتے ہیں. شرعی اعتبار سے روزہ عبادات کے ارادے سے کھانے پینے، مجامعت اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا ہے. مگر یاد رہے کہ روزہ صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ بہت سی بری عادات کے چھڑانے کا ذریعہ بھی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں. اللہ اکبر. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے. سبحان اللہ. سیام کہتے ہیں رک جانے کو ہے، یعنی ہم کس سے رکتے ہیں؟ حلال چیزوں سے رکتے ہیں روزے میں سبحان اللہ. جو حلال تو ہیں باقی دنوں میں یعنی باقی وقت میں، لیکن روزے میں حرام کر دی. کیونکہ جب بندہ حلال سے رک جاتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے حرام سے رک جانا آسان کر دیتے ہیں. یعنی حرام سے رکنا آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے جب وہ رک جاتا ہے، روکتا ہے خود کو حلال چیزوں سے سبحان اللہ. صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب ہونے تک سبحان اللہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو روزے کو توڑنے والی ہوتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ صرف روزہ کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا سبحان اللہ کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو سبحان اللہ اسے برائی سے، فحش اور سبحان اللہ لغو سے نہ بچائے سبحان اللہ، اس کے اندر کی برائیوں کو ختم نہ کرے، تقویٰ نہ آئے اس کے اندر، تو ایسا روزہ اللہ کو ضرورت ہی نہیں اور اللہ قبول بھی نہیں کرتا. آپ کا بھوکا پیاسا رہنا ضائع ہو گیا. اللہ اکبر. تو کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنی سبحان اللہ سوچنے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں کتنے روزے ہم نے رکھ لیے لیکن کیا ان روزوں کا مقصد ہم نے پورا کیا؟ کیا ہمارے اندر کی بری عادات سبحان اللہ ہم نے چھڑانے کی کوشش کی؟ کیا وہ روزہ ہماری سبحان اللہ بری عادات چھڑانے کا ذریعہ بنا؟ ہمارے اندر تقویٰ آیا ان سے؟ ابن الجوزی رحمہ اللہ کتنی خوبصورت طرح سے انہیں 3 حصوں میں 3 درجوں میں رکھتے ہیں سبحان اللہ کہ روزے کے 3 درجے بتائیں. سبحان اللہ جب سنیں اس کو تو کیا کریں؟ خود کا جائزہ لیتے رہیں کہ میں کس درجے کا روزہ رکھتی ہوں. اللہ اکبر. عام روزہ جو کہ سبحان اللہ ہر کوئی رکھتا ہے سبحان اللہ، یعنی عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے، یعنی سبحان اللہ بھوکا پیاسا رہے اور شہوت سے خود کو روکے، یعنی سبحان اللہ تو اسے عام روزہ کہتے ہیں جو ہر کوئی رکھتا ہے اور اس کے بغیر سبحان اللہ روزہ قبول ہی نہیں ہوتا. تو روزہ ہی نہیں اگر اس سے نہ روکے تو عام روزہ ہے، یہ کامن جو سب رکھتے ہیں سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ سب سے نچلے درجے کا ہے سبحان اللہ، عام بہت عام ہے، کامن سبحان اللہ. سیکنڈ ہے خاص روزہ. خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ خاص روزہ ہے سیکنڈ لیول پہ. الحمدللہ. اٹس اے اسپیشل تھنگ سم تھنگ کہ جو ہے خود کی نظر کو، زبان کو، ہاتھ پاؤں کو، کان کو اور تمام جو بھی اعضاء ہیں نا ہر ایک کو دل میں بھی یاد رکھے. دل سبحان اللہ، دل کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جسم میں ایک ایسا پارٹ ہے اگر وہ سلامت ہے تو باقی تمام سلامت ہے اور وہ ہے دل سبحان اللہ. دل میں ایک دوسرے کے لیے کینہ، بغض،
حسد، غیبتیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب سبحان اللہ ہمارے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، ہمارے دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے سبحان اللہ، ہماری زندگی میں بہت اثر ہوتا ہے اس کا. تو اسے صاف کر دیں دل سے سبحان اللہ. کیا فرمائے کہ اصلاح القلوب، دل کی اصلاح کرو سبحان اللہ. یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں. اگر دل صحیح ہوگا تو باقی تمام اعضاء صحیح ہوں گے، یاد رکھیں. دل کے بعد فلاں اپنی نظر کو پاک رکھو، نامحرم کو سبحان اللہ بری نظروں سے دیکھنا سبحان اللہ، شہوت کی نگاہ سے دیکھنے سے بچو سبحان اللہ، چاہے وہ میڈیا میں ہو یا پھر آمنے سامنے بھی سبحان اللہ. اسی طرح زبان کو بچاؤ ہر غیبتوں سے، اللہ کی نافرمانی والے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہر بات سبحان اللہ یاد رکھیں. جو کرامن کاتبین ہے نا، جو فرشتے ہمارے دائیں بائیں لگائے گئے، ہر لفظ نوٹ کر رہے میرے آپ کے نام اعمال میں. کیا ڈر نہیں لگتا؟ کیا رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے کہ میرا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے اور یہی نام اعمال کے مطابق سبحان اللہ ادھر میرا فیصلہ ہوگا آخرت میں؟ کیا ڈر نہیں لگتا؟ یقین کی کمی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کی ایمان کو مضبوط کرے، یقین کو پختہ کرے سبحان اللہ. یقین آخرت جب ہوگا تو فکر آخرت لگ جائے گی. یاد رکھیں، زبان سے کوئی بھی بات نکالنے سے پہلے سوچیں کہ میری یہ بات سے سامنے والے کا دل دکھتا ہے، یا پھر میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، یا پھر کچھ بھی ایسا ہوتا ہے سبحان اللہ کہ جو برا ہے. ہمارا اندر جو ضمیر ہوتا ہے نا، یہ کہتا ہے کہ یہ برا ہے یا صحیح ہے. خود سے پوچھ کر دیکھیں سبحان اللہ کہ میں جو کہنے جا رہی ہوں نا، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ بات کوئی مجھ سے کہے تو مجھے کیسا لگے گا سبحان اللہ. تو یہ زبان ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ جس سے کہیں فتنے فساد سے ہم بچ بھی سکتے اگر ہم خاموش رہیں، اور اگر ہم سبحان اللہ اس کو حد سے آگے بڑھ جائے تو کئی فتنے فسادوں کا یہ سبحان اللہ ذریعہ بنتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نظروں کو، زبان کو سبحان اللہ سلامت رکھے. اس طرح ہاتھ پاؤں سبحان اللہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. حقوق العباد میں بھی سبحان اللہ کمی نہیں، حقوق اللہ میں بھی کمی نہیں. یاد رکھیں کسی بھی طرح کسی کا حق نہ مارے، نہ اللہ کا نہ بندوں کا. یاد رکھیں اسی طرح کانوں سے میوزک ہو سکتا ہے یا پھر دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پسند. غیبتیں سننا اور بری باتیں سننا سبحان اللہ بہت انٹرسٹ ڈالتا ہے. شیطان بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے ہماری برائیوں کو، لیکن وہ شیطان ہے، میرا آپ کا دوست نہیں دشمن ہے. یاد رکھیں. اور باقی تمام اعضاء کو سبحان اللہ گناہوں سے بچانا. یہ خاص روزہ ہے. اب سبحان اللہ تھرڈ روزہ ایسا ہے سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، طاقت دے کہ خاص الخاص روزہ ہے سبحان اللہ تیسرا. اور خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کی سبحان اللہ دل کو ردی خیالات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے، اور اس کی یاد کے سوا کوئی چیز سے سبحان اللہ ہر اس چیز سے رک جائے سبحان اللہ جو اللہ کی یاد سے دور کر دے. یعنی دل میں جو بھی گندگی ہے سبحان اللہ سب کو دور کر دے، سب کو معاف کر دے. کسی کے بارے میں کچھ بھی برائی نہ رکھیں دل میں، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں دلوں میں، نہ شک شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں، نہ کچھ بھی سبحان اللہ. دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ایسے پاک کر دے، ایسے پاک کر دے سبحان اللہ کہ جیسے کہ سبحان اللہ سفید کپڑے کو محل سے پاک کیا جاتا ہے، اس طرح سے آپ اپنے دلوں کو پاک کریں سبحان اللہ کہ پورا دل سفید ہو جائے. اور جب دل پاک نہیں ہوتا نا، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت دل میں بسانا چاہتے، قرآن کو دل میں اتارنا چاہتے، کیا ایسی گندی جگہ پہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن جیسی پاک چیزوں کو بسائیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں گندے دلوں میں ایسی پاک چیزیں نہیں بستی. اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کو ہدایت ملے، ہدایت کا نور آپ کے دل میں، تو خالی کریں دل کو ردی چیزوں سے. اللہ اکبر کبیرہ نکال دے. اللہ کے خاطر ڈر جائیں اللہ سے اور بدل لے اپنے دلوں کو، دل کی دنیا کو بدل لے، دلوں کو ایمان کے نور سے سجائیں سبحان اللہ. اصلاح کریں دلوں کی انشاءاللہ تعالی. اس کے بارے میں نے سبحان اللہ ایک پلے لسٹ دی تھی شاید سبحان اللہ لاسٹ جو بھی سیشنز تھے ان کی ڈسکرپشن باکس میں، اور یاد رکھیں بہت سے میں نے دے رکھے الحمدللہ کہ آپ کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی ٹائم ویسٹ ہو سبحان اللہ رمضان میں. یاد رکھیں سبحان اللہ اگر آپ فری ہیں تو انہیں سن لیں سبحان اللہ، اتنا فائدہ ہوگا آپ کو ان سے سبحان اللہ کہ آپ گواہی دیں گے کہ سبحان اللہ یہ تو زندگی میں بدلاؤ لانے جیسے سبحان اللہ پلے لسٹس اور جو بھی ویڈیوز آڈیوز میں سبحان اللہ شیئر کر چکی ہوں وہاں پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا
کا شکر کہ سبحان اللہ ہمیں آج اتنا آسان ہے سبحان اللہ دین کا علم لینا. اتنے سورسز اتھینٹک سورسز موجود ہیں سبحان اللہ, فیک بھی ہے سبحان اللہ اور ضعیف بھی ہے لیکن اتھینٹک بھی موجود ہے, یاد رکھیں. اور الحمدللہ ہم اتھینٹک ہی لیتے ہیں الحمدللہ. اور کیا کہا خاص الخاص روزے میں کہ ہر اس سبحان اللہ چیز کو دور کر دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کو دور کر دے. یہ منہاج الصادقین کی سبحان اللہ یہاں سے ہمیں یہ دلیل ہے جہاں سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ امام ابن الجوزی نے یہ سبحان اللہ روزے کے 3 درجے بتائے سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تیسرے درجے پر لے جائے اور یہ احسان کا لیول ہوتا ہے. اور واللہ یحب المحسنین, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا, احسان کے لیول پہ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, یاد رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں بچنا ہے ہر اس چیز سے, ہر اس خیال سے, ہر اس فعل و عمل سے سبحان اللہ, قول فعل عمل سبحان اللہ کہ جس سے اللہ سے ہم دور ہو جائیں. یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی دوری سے بچائے. بہت بڑا سبحان اللہ لعنت ہوتی ہے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری. سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوری مومن کو ناگوار ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اپنے قریب رکھے سبحان اللہ. یاد رکھیں کہ اگر آپ سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہیں نا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ شیطان کی مان رہے اور اللہ کے قریب ہو. شیطان سے دوری, اللہ سے قربت. یاد رکھیں, لکھ لیں اس بات کو سبحان اللہ. جتنا آپ شیطان سے دور رہیں گے, برائیوں سے دور رہیں گے, اللہ سے آپ اتنے قریب رہیں گے. اور یہ سبحان اللہ پھر ایسا ہی اللہ سے جتنے قریب رہیں گے سبحان اللہ پھر شیطان سے اتنا بچیں گے آپ. اللہ اکبر. چاہتے ہیں نا کہ شیطان سے بچ جائیں تو اللہ سے دوستی کر لیں سبحان اللہ. شیطان سے دشمنی ہے میری آپ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دوستی بھی ہے. یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین دوستی کوئی اور نبھا ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین دوست نہ آپ کو کبھی ملا تھا, نہ ملا ہے, نہ کبھی ملے گا. یاد رکھیں سبحان اللہ. وہ ایک اکیلا ایسا سبحان اللہ ایسی ذات ہے اللہ اکبر کہ اس کی تعریف جتنی بھی بیان کی جائے بہت کم ہے. کرنے کے کام کیا ہیں کہ جو ہے روزہ ایک فرض عبادت ہے جسے خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنا چاہیے. اس لیے سبحان اللہ کیا کریں, نیتیں کر لیں. روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے. یاد رکھیں صحیح احادیث سے ثابت کوئی نہیں ہے, یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تمام بدعات سے سبحان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سوچوں کی اصلاح عطا فرمائے. پہلے سوچ بدلتی ہے پھر عمل بدلتا ہے. یاد رکھیں اللہ اکبر. کئی لوگ لا علمی میں پڑ جاتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں, اب علم آ گیا بدل لیں. نیت دل کا ارادہ یاد رکھیں. آپ دل کا سبحان اللہ دل میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے, بس ایک کافی ہے. کوئی دعا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی, نہ صحابہ نے پڑھی, نہ سلف صالحین سے ثابت ہے. یاد رکھیں اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو بعد کے لوگوں نے گھڑ لی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح عطا فرمائے. اور اسی طرح میں آپ کو اگر ایک مثال دوں, آپ نے سبحان اللہ ہر کام کرنے سے پہلے زبان سے تو نہیں بولتے نا کہ جو ہے میں یہ کام کر رہی ہوں. فار ایگزامپل آپ فریج کھولتے ہیں, کچھ لینا ہے تو کیا آپ بولتے ہیں کہ میں فلاں فروٹ لے رہی ہوں فریج میں سے؟ نہیں نا. کتنا سبحان اللہ اللاجیکل دکھتا ہے نا. تو ایسا ہی ہے سبحان اللہ کہ نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے, زبان سے اس کا کچھ نہیں. یاد رکھیں اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہ چھوڑیں. کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, حیض و نفاس میں آپ ہو سکتے ہیں, یا پھر کسی بھی اور مسئلہ شرعی عذر ہو سکتا ہے تو اٹس اوکے, آپ چھوڑ سکیں لیکن بعد میں پورے کر لیں اس کو. اور سبحان اللہ اگر جیسے کہ میں نے پہلے سیشنز میں بتایا تھا سبحان اللہ بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز سبحان اللہ جس کو ہوتی ہے, پھر کچھ بھی ایسے ٹیبلٹس لینے والی بیماریاں جو ہوتی ہیں نا, اس کے بارے میں پہلے چیک اپ کرا لیں. پھر اس کے بعد ان کے اوقات تبدیل کر لیں, سحر یا افطار میں ان ٹیبلٹس کا ٹائم رکھ لیں. پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لیں پھر آپ سبحان اللہ کچھ کریں, لیکن کوشش کریں روزے سے کوئی نہیں مرتا. یاد رکھیں کبھی سنا کہ روزہ رکھ کے کوئی مر گیا؟ نہیں مرتا. جب جان پہ بات آ جائے نا سبحان اللہ روزہ رکھیں, حد الوسع کوشش کریں, یہ لازم ہے. یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کی استطاعت کو. کوئی جانے نہ جانے لوگ چاہے رحم کر لے آپ کے اوپر کہ ہاں یہ نہیں رکھ سکتے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے. یاد رکھیں اگر آپ نے طاقت ہونے کے باوجود نہیں رکھا تو اس کا وبال آپ ہی پہ ہوگا. یاد رکھیں یہ فرض عبادت ہے. فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سبحان اللہ آپ کو یو ہیو نو چانس ٹو لیو اٹ. اللہ اکبر. اگر استطاعت میں آپ کو نہیں رکھ سکتے یہ الگ بات, لیکن آپ کے اندر طاقت ہے حد الوسع کوشش کریں. آپ اگر سبحان اللہ آپ کی جان پہ بات آ رہی ہے, بہت مجبور ہوں گے تو کھول لیں روزہ, اللہ آپ کو اجر دے گا, کیونکہ آپ کا تو نیت تھی نا کہ میں پورا روزہ رکھوں.
یہ الگ بات ہے سبحان اللہ کہ آپ مجبور کر دیے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین جاننے والا اور بہترین اجر کا مالک ہے، یاد رکھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اجر کی امید کے ساتھ اس کی رضا کے خاطر پوری کوشش کریں کہ روزے رکھیں. اسی طرح روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچیں. کتاب الصوم میں انشاءاللہ تعالیٰ دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں، وہاں آپ کو کتاب الصوم سبحان اللہ آڈیوز کے شکل میں پڑھائی جائے گی سبحان اللہ، جس میں روزے کے تمام احکام. یا پھر میں ایسا کرتی ہوں سبحان اللہ کہ جو ہے رمضان کے روزے، اس کے بارے میں ایک پلے لسٹ دے دیتی ہوں نیچے آڈیوز کے انشاءاللہ تعالیٰ، نیچے آپ ان سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ روزے کے کیا فضائل ہیں، کیا مسائل ہیں سبحان اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ دے دوں گی تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور سبحان اللہ اپنے روزوں کو بہترین طور پہ رکھیں اور بہترین حق ادا کریں انشاءاللہ تعالی. اسی طرح روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں. زبان کی حفاظت بہت مشکل ہے، یاد رکھیں. لگتی تو بڑی آسان ہے، خاموش رہنا کیا بڑی بات ہے، لیکن سبحان اللہ جب آپ کرتے ہیں تو بہت مشکل چیز ہے. اللہ اکبر. صحابہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کرتے تھے سبحان اللہ کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر تم سبحان اللہ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو مجھے سبحان اللہ تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس میں سے سبحان اللہ زبان ہے ایک. اللہ اکبر. کہ تم زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دو سبحان اللہ، کہ زبان کا حق ادا کرنے کی گارنٹی دے دو سبحان اللہ تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اسی طرح دوسری چیز شاید شرمگاہ ہے سبحان اللہ اس میں. تو ان دونوں کی تم اگر حفاظت کی سبحان اللہ ذمہ داری لے لو، گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی سبحان اللہ یعنی گارنٹی دیتا ہوں. تو اتنی بڑی چیز ہے یہ زبان کی حفاظت. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح گھر میں عبادات کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہو. اس سے کیا ہوگا سبحان اللہ مثلاً جائے نماز، قرآن مجید، ذکر و اذکار کی کتب وغیرہ، اس سے وقت میں سبحان اللہ بچت ہوگی. یاد رکھیں. اور وقت میں بچت بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، انمول مہینہ ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے. یاد رکھیں. اور روزے میں اکثر لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وقت کا شکوہ کرتے ہیں کہ وقت کتنا سلو جا رہا ہے سبحان اللہ، ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا. اور ٹائم پاس کے نام پر سبحان اللہ لوگ ٹائم ویسٹ کرتے. یاد رکھیں میں ایک بات کہتی ہوں، آج یہ بات لکھ کے اٹھے، بہت فائدہ دے گی آپ کو یہ بات سبحان اللہ. ریسنٹلی مجھے اس کا احساس ہوا کہ جو ہے جس کے پاس کوئی کام ہوتا ہے نا، پلان ہوتا ہے، گول ہوتا ہے سبحان اللہ، تو وہ جانتا ہے کہ وقت کتنا فاسٹ گزرتا ہے، کتنا فاسٹ گزر جاتا ہے اور کتنا کم ہوتا ہے وقت. وہ جو ہے اپنے کام پر اپنا ٹارگٹ جو اس نے سیٹ کیا ہوتا ہے نا، جیسے کہ میں نے کہا کہ پلانس اینڈ ٹارگٹس رکھ لیں رمضان کے، میں نے فلاں گول ریچ کرنا ہے. تو جب آپ ایسے بامقصد طور پہ زندگی گزارتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، اس مقصد پہ آپ کا فوکس ہوتا ہے. آپ ایسا کام کرتے ہیں سبحان اللہ اس کو ریچ کرنے کے لیے اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل جب کرتے رہتے ہیں نا، مقصد پر نظر جب آپ کی لگ جاتی ہے نا تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر گیا. جب وہ گھڑی دیکھتا ہے تو شاکنگلی کہتا ہے ارے یہ کیا اتنا وقت گزر گیا ہے. اللہ اکبر. دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے وقت میں برکت دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت دے، رزق میں، ایمان میں، اعمال میں، علم میں سبحان اللہ برکت دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں. اور یہ برکتوں کا مہینہ ہے الحمدللہ. انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کی وجہ سے بہت زیادہ برکت دے اس پہ. آمین. اور اسی طرح کچھ لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے، کبھی روزوں میں تو نہیں لیکن باقی اوقات میں لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ ٹائم کتنا فاسٹ گزر جاتا ہے، کتنا جلدی گزر جاتا ہے. تو یہ بھی شکوہ صحیح نہیں ہے. یاد رکھیں سبحان اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وقت ہی نہیں ملتا ہمیں. میں کہتی ہوں سبحان اللہ جو ہمارا دین جو ہے نا ایک بیلنسڈ دین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنائے. یاد رکھیں ایکسٹریمزم از ناٹ اسلام. یاد رکھیں سبحان اللہ. یہ کہنا کہ وقت گزرتا ہی نہیں اور یہ کہنا سبحان اللہ کہ وقت ملتا ہی نہیں، یہ دونوں غلط ہے. یاد رکھیں سبحان اللہ. کیونکہ جو پلان کے مطابق سبحان اللہ میں نے فلاں وقت سے فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے، جو اس طرح سے پلان کرتے ہیں نا اپنے کاموں کو، تو الحمدللہ سبحان اللہ ان کے پاس وقت کے شکوے نہیں ہوتے. الحمدللہ سبحان اللہ وہ اپنے پلان کے مطابق کام کرتے ہیں سبحان اللہ، تو انہیں ٹائم مل جاتا ہے. میں نے فلاں وقت سے فلاں وقت کام کرنا ہے تو اپنے تمام کاموں کو پلان کریں، اپنے تمام چیزوں کو سبحان اللہ سیٹ کر کے رکھیں سبحان اللہ، تاکہ آپ کے پاس کوئی شکوے نہ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ ٹائم پاس جو ہے نا یہ لفظ بڑا ہی ناپسندیدہ لفظ ہے. یاد رکھیں سبحان اللہ. کیونکہ وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے سبحان اللہ جس کو
دیکھو لوگ اگر کہتے ہیں نا کہ گزرتا نہیں ہے, میں نہیں سمجھتی کہ ایک عقلمند ایسا لفظ استعمال کرے گا. وہ سبحان اللہ بڑی قدر کرتا ہے وقت کی, اور سبحان اللہ یہ میننگ فل لائف ہے جو ایک بندہ گزارتا ہے وقت کی قدر کرتے ہوئے. جو وقت کی قدر نہیں کرتا سبحان اللہ کوئی اس کی قدر نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو وقت کی قدر نہیں کرتا, اور لوگ بھی اس کی قدر نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں آزما کے کہ جو ہے جو لوگ وقت کی زیادہ قدر کرتے ہیں نا, لوگ اس کی زیادہ قدر کرتے. یاد رکھیں, اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے سبحان اللہ ہم نے کیا کرنا ہے, پلاننگ کے ساتھ ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے سبحان اللہ, کہ میں نے کسی بھی قیمت پر انہیں ریچ کر کے رہنا ہے. یہ تو مجھے تب معلوم ہوا سبحان اللہ جو میں نے حفظ ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا تھا سبحان اللہ. تو سبحان اللہ الحمدللہ حفظ تو آسان ہے, کر رہی ہوں الحمدللہ, لیکن جب میں وقت دیکھتی ہوں تو اتنا وقت گزر گیا سبحان اللہ. تو وقت بہت جلد گزر جاتا ہے اور بہت کم ہوتا ہے. یاد رکھیں, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے وقت پہ برکت دے کے جو ہے نہ یہ کہیں کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا اور نہ یہ کہیں کہ وقت ہی نہیں مل رہا مجھے, یہ دونوں غلط ہے. یاد رکھیں, بیلنسڈ اختیار کریں, یعنی آپ سبحان اللہ بیلنسڈ لائف گزاریں سبحان اللہ, کہ جو ہے آپ جب پلاننگ کریں گے تو نہ آپ ٹائم پاس کا شکوہ کریں گے نہ یہ کہیں گے کہ وقت نہیں ملا. تو دونوں آپ کے پرابلم سالو ہو جائیں گے جب آپ ایک پورے فوکسڈ طور پر سبحان اللہ اپنے ٹارگیٹس پر نظر لگائے کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ آگے جا کر کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کبھی نہ کبھی محسوس کریں گے آگے جا کر. اگر آج آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی, آگے جا کر انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آئے گی کہ جو ہے جو کہا تھا بہت صحیح کہا تھا, بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. اللہ اکبر. پیشن میکس ایوری تھنگ پاسبل. یاد رکھیں, آپ نے جو ٹارگیٹس بنائے نہیں یہ کریں گے سبحان اللہ مجھ سے نہیں ہوگا. آپ ریئلسٹک ٹارگیٹس بنائیں اور جنون پیدا کریں کہ میں نے کسی بھی قیمت پر انہیں ریچ کرنا ہے. اور جب ایسا جنون بندہ بنا لیتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعائیں بھی کرتا ہے تڑپ اور طلب کے ساتھ, اور اللہ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. یاد رکھیں لٹرلی وقت بہت کم ہے اور اسی لیے وہ بہت اہم ہے. جو چیز کم ہوتی ہے نا وہ بڑی اہم ہوتی ہے. یاد رکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں سبحان اللہ یہاں میں ذکر نہیں کر سکتی وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ سبحان اللہ. تو کیا ہے کہ جو ہے جو چیزیں کم ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اہمیت دی ہوئی ہے. آپ جب قرآن کے سفر سے گزریں گے نا سبحان اللہ تو آپ گواہی دیں گے اس بات کی انشاءاللہ تعالیٰ. دورہ قرآن آ رہا ہے اور اس کے بعد سبحان اللہ بہت کچھ ہے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم کے لیے چن لیا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس پہ جو ہے استقامت دے. آپ سبحان اللہ اگر وقت کی اگر آپ اہمیت جاننا چاہتے ہیں سبحان اللہ تو آپ کو ایک شارٹ کورس اردو ہے سبحان اللہ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں, تاکہ آپ بہترین طور پر اپنے ٹائم کو مینیج کریں. ڈیلی آپ ٹائم کیئرز بنائیں کہ میں نے فلاں دن فلاں کام فلاں وقت سے فلاں وقت تک کرنا ہے. ایوری نائٹ آفٹر عشاء اور ان تہجد بیسٹ ٹائمز ٹو میک سبحان اللہ ٹائم ٹیبل آف ڈیلی سبحان اللہ, کہ جو ہے آپ عشاء کے بعد یا بنا سکتے ہیں یا پھر تہجد کے وقت میں بنا سکتے ہیں. بہت بہترین 2 وقت ہے سبحان اللہ, 2 اوقات ہے جب آپ سبحان اللہ ٹائم کو اپنے پلان یور ٹائم سبحان اللہ. جو پلان نہیں کرتا وہ سکسیس کبھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں, اور جب پلان کر لیا تو پلان کر کے بیٹھ نہیں جانا. ٹرائی ہارڈ ٹو ورک اپون اٹ سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم مینجمنٹ ان رمضان کا ایک سبحان اللہ بہترین ویڈیو ہے وہ شیئر کروں گی. اسی طرح شارٹ کورس اردو ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ہے آڈیوز کی شکل میں وہ شیئر کروں گی سبحان اللہ. اسی طرح سورۃ عصر کی تفسیر آپ سنیں, اس کی اسٹڈی سے آپ گزرے سبحان اللہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وقت اصل ہے کیا سبحان اللہ. لوگ تو کہتے ہیں نا, بہت کہتے ہیں سبحان اللہ کہ وقت ویلیبل ہے, لیکن سورۃ عصر سے جب آپ گزرتے تب اصل آپ کو سبحان اللہ یعنی وقت کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اور آپ اصل قدر کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح سبحان اللہ ہم نے دیکھا کہ رمضان کا مقصد تقوی ہے, بیکاز ہدایت کی شرط ہے سبحان اللہ کہ ہدی للمتقین. سو وی شوڈ must and should work with focus on this purpose سبحان اللہ. یاد رکھیں اگر آپ سبحان اللہ فوکس ہٹا لیں گے تو ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. تو کیا کرنا ہے, تقوی روزانہ پہلا روزہ رکھیں سبحان اللہ. پہلا روزہ رکھتے تو دیکھیں اپنے کو چیک کریں کہ میں نے کتنی بری عادات چھوڑی سبحان اللہ. ایک دن سے چینج نہیں آئے گا, گریجولی آئے گا چینج انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. بس آپ نیت کر لیں کہ اللہ میں نے بدلنا ہے. اللہ آپ
میں بار بار کہتی ہوں نا کہ اللہ راستے آسان کر دے گا، میں ایسے ہی نہیں کہتی، ایکسپیرینس کے مطابق میں آپ سے کہتی ہوں سبحان اللہ، کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے آسان کیے، میری نیتوں میری دعاؤں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کے لیے آسان کرتا ہے۔ یاد رکھیں، بچنا ہے ہر اس چیز سے جو رب کو ناپسند ہو یا پھر ناراض ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے، اور اسی کی تو ہم توفیق مانگتے ہیں نا چاند کو دیکھ کر جب ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، آسک بیفور یو ایکٹ، سبحان اللہ، کہ میرے اس کام سے میرا اللہ خوش ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کیا کرتی ہوں، ہر کام سے پہلے سوچتی ہوں کہ کیا میرا اللہ میرے اس کام سے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے، میں اللہ کے چہرے کے بارے میں سوچتی ہوں۔ سبحان اللہ، آپ بھی سوچ کے دیکھیں کبھی، اگر سبحان اللہ جنت سے زیادہ خوبصورت ترین کی تمنا ہوتی ہے نا مومن کو، تو وہ مومن بندے کو سبحان اللہ کی چہرہ چاہتا ہے مومن بندہ، اور اسی کے لیے سبحان اللہ وہ ہر کام کرتا ہے کہ میرا اللہ کا چہرہ سبحان اللہ ہر وقت مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو، خوش ہو مجھ سے، یہ نہیں کہ مجھ سے منہ موڑ کے بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر، اسی کو دھیان میں رکھ کے سبحان اللہ اسی کے لیے ہر کام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو ایسا کر دے کہ ہم ہر لمحہ اسی کی یاد میں، اسی کی رضا کی فکر مند رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے کیا ہوتا ہے معلوم، کہ جو ہے رب سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور جب رب سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو یاد رکھے واللہ ساری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ، کیوں کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جس گلی میں گزرتے تھے وہاں سے شیطان کیوں بھاگ جاتا تھا؟ واللہ یہ سبحان اللہ عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو رشتہ تھا نا، اس کی طاقت تھی جس سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی سبحان اللہ مضبوطی دے اپنے سے سبحان اللہ ہمارے تعلق باللہ میں، آمین اللہم آمین، کہ شیطان سے ہم نہیں ڈرے، وہ ہم سے ڈرے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی کے لیے اپنے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لیے، رب سے رابطے کو سبحان اللہ اسٹرانگ بنانے کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے سبحان اللہ، کہ جو ہے کیونکہ علم سے ہی اصلاح ہے نا، تو ہم نے ایک نیو ٹیلی گرام گروپ اوپن کیا ہے سبحان اللہ، اسلامی تعلیم کے نام سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں لنک دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں، مسٹ اپنے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ آپ جوائن ہوں اور انوائٹ ادرس ٹو دس خیر انشاءاللہ تعالیٰ، شیئر دی خیر۔ الحمدللہ، یہ ایک ایسا جملہ ہے سبحان اللہ جو کہ مجھے بہت پسند ہے، اور اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے، جب خیر عام ہوتی ہے نا تو آہستہ آہستہ کر کے سبحان اللہ برائی مٹنے لگتی ہے، اور بہت ضروری ہے آج سبحان اللہ برائی کو مٹھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، برائی عام ہے، ہم نے کیا کرنا ہے سبحان اللہ، اس کو صاف کرنا ہے، اور یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے سبحان اللہ کہ وہ روحانی اور جسمانی طور پہ لوگوں کی برائیوں کو صاف اور پاک کریں، یعنی سبحان اللہ پاک رہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کریں سبحان اللہ۔ پاک کرنا اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس کی کوشش کرنا میرے آپ کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ اکبر، کہ جو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان سے دعوت کے کام کو جوڑتے ہیں، خیر کو پھیلانے کے کام کو سبحان اللہ جوڑتے ہیں ایمان سے، کہ ایمان والے کیا کرتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سبحان اللہ منکر کے جو ہے اچھائی کو عام کرتے، برائی سے روکتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طور پر اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا بنائے سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے، جو پورے فوکس کے ساتھ اس سیشن میں بنے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے مکمل طور پر فائدہ لینے والا بنائے، اور سبحان اللہ کہے سنے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، ڈسٹریکشنز ہو گئی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، ہمیں معاف کرے، اور ہم سے بہترین طور پر قبول عطا فرمائے، اور وہ تمام ساتھی سبحان اللہ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو سبحان اللہ اس سے مکمل فائدہ تو خود لے ہی لیں، ساتھ ہی ساتھ سبحان اللہ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانے والا بنائے سبحان اللہ، دور دور تک اس خیر کو عام کرنے والا بنائے۔ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے جسے چن لیتا ہے نا، انصار اللہ کہتے ہیں اس کو، کہ جو ہے یہ اللہ کے دین کے سبحان اللہ یعنی کرمچاری جسے کہتے ہیں، کام کرنے والے سبحان اللہ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں ایسے لوگ سبحان اللہ جو اس خیر کو عام کرتے، اللہ کے علم کو عام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ
اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے اور بہترین حق ادا کرنے والا بنائے اس کا، آمین اللہم آمین۔ یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی کوشش ہے، یاد رکھیں بہت چھوٹی سی کوشش ہے، یاد رکھیں سبحان اللہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو نیت کے بیس پر اتنا احسان کے لیول پہ قبول کرتا ہے کہ اس کے اجر کو دیکھ کر میں اور آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک صحابی کو فلاں ملک بھیج رہے تھے تو کہا کہ جو ہے تم یعنی دعوت دینے کے لیے بھیج رہے تھے لوگوں کو دین کی، تو کہا کہ سبحان اللہ اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے نا سبحان اللہ تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے سبحان اللہ۔ تو بہت بڑی بات ہے، بہت فضیلت ہے سبحان اللہ شیر د خیر کرنے کے کام میں سبحان اللہ، کہ جو ہے دوسروں کے ساتھ سبحان اللہ ایسی باتیں، ایسے سبحان اللہ آڈیوز ویڈیوز اور جو بھی خیر ہے شیئر کریں سبحان اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے لیے خوبصورت سا صدقہ جاریہ بن کر آپ جب تک دنیا میں رہیں گے تب تک بھی آپ کو فائدہ ملتا رہے گا، اور یہ تو ایسا سبحان اللہ جاریہ کہتے ہیں کہ چلتے رہے گا، آن گوئنگ چیریٹی سبحان اللہ۔ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی آپ کی قبر میں اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا، اور آخرت میں سبحان اللہ اس کا اجر دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ میں اور آپ حیران رہ جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے سبحان اللہ تو بہت دیتا ہے، یاد رکھیں اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے سبحان اللہ بہترین طرح سے قبول کرے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیر واحسن جزا فی الدنیا والآخرہ، آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین اللہم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔